بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس وقت ہم حروف مقطعات کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک اس سلسلے میں مضمون ہے، مجھے کہیں سے ملا تھا اور میں نے وہ اپنی عادت کے مطابق اس کو محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ کام کی چیزیں کہیں بھی مل جائیں اس کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ تو حروف مقطعات، نمبر 1، قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں چند حروف ہیں جو علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان میں جو مکرر آئے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو مندرجہ ذیل 14 حروف باقی رہ جاتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ سین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ اب اس کے آگے لکھا ہے، عملیات کی کتابوں میں ان کے بے شمار خواص درج ہیں۔ چنانچہ الف، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف الزہری ان حروف کو لکھ کر اپنے مال اور سامان اور مکانات اور زمینوں میں رکھ دیا کرتے تھے اور یہ سب چیزیں نقصان سے محفوظ رہتی تھیں۔ بعض عارفین کا معمول تھا کہ وہ جب کبھی سفر شروع کیا کرتے تھے تو ان 14 حروف کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حروف جہاں کہیں خشکی یا تری میں پڑھے جائیں تو ان کا پڑھنے والا، اور جہاں یہ پڑھے جائیں وہ جگہ برائی اور مال کے نقصان اور برباد ہونے اور غرق ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیم، اور موصل کے ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھ پر ان کی یہ برکات ظاہر ہوئیں کہ ان 14 حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، ہر بلا سے، اور میرا رزق مجھ کو پہنچاتا ہے، اور اگر مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے اور میں ان حروف کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ کو دشمن، چور، سانپ، بچھو، درندے اور تمام حشرات الارض سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر میں ان کو سفر میں پڑھتا ہوں تو اپنے اہل و عیال میں سلامتی اور امن کے ساتھ واپس آ جاتا ہوں۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ان 14 حروف کو لکھ کر کوئی شخص پہن لے تو اگر وہ خوف زدہ ہو تو امن میں ہو جائے گا، اگر وہ خوف زدہ ہو تو
آج کل جو لوگ خوف زدہ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور اگر حاکم کے سامنے جائے گا تو حاکم پر ہیبت طاری ہوگی، یعنی پڑھ کر جائے گا تو، اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور اگر کسی رات بارش کے پانی میں رکھ دیا جائے اور نہار منہ اس کو پی لیا جائے تو حافظہ بہت قوی ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، حفظ والے یا کوئی ایسا چیز ان کو مطلب یاد کرانی یا ذہن میں محفوظ کرانی ہے تو وہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ یاد نہیں ہوتا، ذہن کمزور ہے۔ تو یہ اس میں بہت مجرب ہے، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی رات بارش کے پانی میں رکھ دیا جائے اور نہار منہ اس کو پی لیا جائے تو حافظہ بہت قوی ہو جائے گا، اور اگر بیکار شخص اس کو پہن لے تو کام سے لگ جائے گا، اور اگر شادی کی خواہش مند عورت ان کو پہن لے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر ان حروف کو مرگی کی بیماری والے پر رکھ دیا جائے تو وہ درست ہو جائے گا، اور ان حروف کو لکھ کر ہفتے کے دن چاٹ لیا جائے تو تمام سال آنکھ کی بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ نیچے پتہ لکھا ہے اس میں، مفت ملنے کا پتہ ظفر احمد ٹھیکیدار، 2013، محلہ قبرستان، ترکمان گیٹ، دہلی 6۔ تو یہ ہیں، اب یہ مجربات میں سے ہے، وہ بزرگان دین اپنے اپنے طور پر کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اور اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو مگر ہمیں کامل یقین اور پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں شفا دیں گے تو ہم کو شفا ملے گی، اور اگر ہمارے مقدر میں شفا نہیں ہوگی تو شفا نہیں ملے گی۔ ان کو مطلب کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ فائدہ نہیں ہوا، تو یہ تو تجربات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہمیں شفا دے دیں گے اس میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے ذریعے ان کو بیماری لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی ہی کے ذریعے ان کو بیماری کو درست فرما دیا، بالکل کوئی دوا وغیرہ کچھ نہیں، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی اپنے بدن میں لگا بھی لو اور پی بھی لو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ کتنے بیمار تھے، کتنا زیادہ وہ بیماری میں آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو شفا ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں تو کتنی سی بھی مہنگی دوا اور کتنی بھی مجرب دوا استعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا نہیں دینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ تو ہم تدبیر اختیار کریں، اور جو بزرگوں کے مجربات ہیں ہم اس کو کریں، لیکن یقین، کامل یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔